انبیاء اور رسولوں کے بعد سب سے افضل و اعلی ذات کا نام سیدنا ابو بکر صدیق ہے۔ جمعے کے دن ذرا توجہ کر لینا، سیدنا ابو بکر صدیق کا معاملہ کیا ہے۔ جمعے کے دن مسجد میں اذان سے پہلے چلے جاتے ہیں اور مسجد کو جھاڑتے ہیں، پوچھتے ہیں، صاف کرتے ہیں۔ پہلے مسجدیں کچی ہوا کرتی تھی، ابو بکر صدیق نمازیوں کے لیے مسجد کو تیار کر دیا کرتے تھے۔ اب اذان کا ٹائم ہوتا تھا، اذان ہو جایا کرتی تھی، اللہ اللہ یہی معمول رہا۔ ایک دن ایک صحابی نے آقا کی بارگاہ میں فریاد رکھ دی، اپنی عرض کر دی، کہنے لگے آقا ابو بکر صدیق ایسا کرتے ہیں، ان کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، کیا کوئی زیادہ ثواب ہے؟ میرے نبی نے فرمایا جمعے کے دن کا انتظار کرو۔ جب جمعے کا دن آ گیا، اب نبی ممبر شریف پہ کھڑے ہوتے ہیں یا ممبر شریف پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ آنے کا سعیدہ علی الممبر کا لفظ آیا ہے، ممبر شریف پر حاضر ہو جاتے ہیں۔ اب ذرا سنو، میرے نبی ممبر شریف پہ کھڑے ہو کر کے بیان فرماتے ہیں، قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے یہ آفر آ گیا۔ نبی فرماتے ہیں اگر کوئی اللہ کا بندہ جمعے کے دن مسجد کو صاف کرے گا، ایک مٹھی مٹی اگر نکال کے مسجد سے باہر ڈال دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو احد پہاڑ کی برابر سونا صدقہ کرنے کا ثواب عطا کرے گا۔ نہ خوشی اچھی نہ غم اچھا، پھر کیا اچھا ہے؟ نہ خوشی اچھی نہ حزن و ملال اچھا، خدا جس حال میں رکھے وہی حال اچھا۔ خدا جس حال میں رکھے وہی حال اچھا۔ مبارکباد کے لائق ہیں روحانی میاں اور ان سے محبت کرنے والے وہ حضرات، چاہے ابھی بستی میں موجود ہوں یا دوسرے ممالک میں کام کے سلسلے سے گئے ہوں، اللہ تعالیٰ سب کے یہاں برکتیں عطا فرمائے۔ میرا اس علاقے میں نیپال کے اندر آنا بہت کم ہوا ہے، اور آیا بھی ہوں تو اب اس حال میں اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ شروع کہاں سے کروں اور ختم کب کروں، مگر پھر بھی کوئی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ مجھے جتنی توفیق دے گا اتنا بولوں گا۔ ابھی یہ بات سننے کی ہے، ذرا میری طرف توجہ رکھیں۔ اب میں یہاں آیا، مجھے پتہ نہیں کہاں جانا ہے، صرف روحانی میاں نے مجھے دعوت دی، اتنا معلوم ہے کہ یہ بریلی شریف رہتے ہیں، یہی نا؟ تقریباً 2 سال پہلے مفتی عبدالمنان کلیمی نے مجھے دعوت دی، ادھر جنک پور کے علاقے میں بہروا، وہاں عرس تھا، کوئی حافظ صاحب ہیں، حافظ زاہد، ان کے عرس میں۔ اب مجھے پتہ نہیں ہے ان کے حالات کیسے، کیا نہیں۔ اب میں تقریر کر کے چلا گیا، جو انداز تھا میرا، بول کے میں چلا گیا۔ اس کے بعد مجھے پتہ چلا، اس کے بعد معلوم ہوا کہ ان پر بہت سارے علماء کے فتوے ہیں، خاص کر تاج الشریعہ کا فتویٰ۔ سمجھ میں آ رہی یہ بات؟ تو اتنی بات سمجھ لو، جو تاج الشریعہ کا فتویٰ ہے اسی پر ہم اور آپ سارے علماء اہل سنت والجماعت اسی پر ہیں الحمدللہ، اور میں بھی اسی پر ہوں، میں بھی الحمدللہ کیا ہوں بولو، اسی پر۔ جو ان کا موقف وہی میرا موقف، ہم نہ تو بکنے والے ہیں اور نہ ہی بحمد تعالی ہم بازاروں ہیں۔
بعد میں پتہ چلا تو دکھ بھی ہوا، پھر علماء سے ملاقاتیں ہوئی، بتایا کہ ایسے 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 ایسے. بہرحال 100 باتوں کی ایک بات، جو مسلک اعلیٰ حضرت سے ہٹا ہوا ہے نہ اس سے ہمارا تعلق ہے نہ ہوگا انشاءاللہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نہ تعلق ہے، نہ تھا اور نہ ہوگا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نہ آگے رہے گا انشاءاللہ. بولو. اور ہم دعا بھی یہی کرتے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر اور خاص کر اہل سنت والجماعت پر قائم و دائم رکھتے ہوئے کرے. کہیے آمین بجاہ سید المرسلین. اب لوگ اپنے اپنے، اور کسی نے شاید مجھے کہیں سننے ملا، دیکھنے ملا، یہ بھی اڑا دیا ہے کہ وہ سید صاحب نے ان سے خلافت لی یا ان کو سید صاحب نے خلافت ہے. اس سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے. اعلیٰ حضرت نے ایک شعر لکھا، اعلیٰ حضرت نے ایک شعر لکھا، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور. اگر اجازت ہو تو اپنے لہجے میں پڑھ کے دیکھوں کتنی دیر سننے کے موڈ میں ہے. آج انہوں نے اتنی محنت کی ہے. واقعی حضرت 1 مہینے سے مجھے اتنے فون کیے ہیں تو کبھی کبھی میرا اٹھتا بھی نہیں. اب جیسے میں آج اتنے سکون سے ہوں کیونکہ یہاں پہ میرے نیٹ ورک نہیں ہے، اور امام صاحب قبلہ نے وائی فائی کر دیا تو میں نے وہ بھی بند کر دیا. تھوڑی دیر کھولا تو ٹوں 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 یہ تھا. ماشاءاللہ اتنی محبت ہے، اتنی محبت ہے، اتنی مطلب اتنا فکر. رہتے بریلی میں، جبکہ بریلی میں بڑے سے بڑے عالم مفتی کو لا کے بٹھا سکتے ہیں، سمجھے، لیکن محبت ہے. کہتے نہیں ہیں دعائیں کرائی نہیں جاتی ہیں بلکہ دعائیں لی جاتی ہیں. پرسوں میں اور شہباز نوری صاحب، شاعر صاحب، ہم لوگ کوڈرما میں تھے نا، وہاں جھارکھنڈ میں تھے، وہاں مجمع. ماشاءاللہ کیا پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ برکت. آج بھی اچھا پڑھا ہوگا، تم نے سنا ہوگا. اور یہ غزالی صاحب، ان کا بھی جواب نہیں، کیسٹوں میں سنتے ہو نا. تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو. تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، اور ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی. اچھا امام صاحب آ گئے، تو انڈیا والے ہو. ایک مرتبہ ادھر نا نیپال کے پورا گاؤں یاد نہیں ہے، روپیڈیا، نیپال گنج، ادھر کے علاقے میں آیا میں. جب میں نے تقریر کی، مجمع بہت زیادہ تھا تو اتنے نوٹ ہو گئے تو میں نے سوچا آج ہو گیا مالدار. اتنے نوٹ ہو گیا حضرت، تو 5 کے تھے سب، اتنے بھرتے تھے اور ایسے پھینکتے تھے. قاری شکیل بھی تھے، قاری شکیل بھی کہہ رہے تھے آج ہو گئے سید صاحب مالدار، سمجھے. ہاں تو وہ 5 کے لٹا رہے تھے محبت میں، لیکن گنے تو کل 9,500 نکلے. اس لیے شاہباز آپ بھی وہی دے کے جا رہے ہیں جو یہاں سے لے کے جا رہے ہیں. اچھا نہ 9,000 انڈین بیٹھے، نیپالی تو بہت لگ رہے تھے. وہی تو میں سمجھ رہا تھا 5,000 ہو گیا. حدیث شریف سنیں، یہ علماء کرام ہیں. میں مفتی شیر نیپال صاحب کو اب سے نہیں، تقریباً 22-23 سال پہلے سے جانتا ہوں. میں جامعہ حضرت بلال بنگلور میں پڑھاتا تھا. یہ اس وقت بچے تھے جب پڑھتے تھے، سمجھے، بہت زیادہ چھوٹے بھی نہیں تھے مگر چھوٹے ہی تھے. اور مفتی ساجد صاحب یہ بھی پڑھتے تھے، تو جمعہ بھی میں نے ان کے پیچھے پڑھا حضرت کے وہاں پر. جیسا کہ ابھی علماء نے بتایا ویسے ہی
اور اللہ والا وہی ہوتا ہے جس کو دیکھ کر کے خدا یاد آتا ہے. اور نہ جانے کتنے لوگوں کا گھر صرف اس ذات سے چلا کرتا تھا. ایک جملہ حضرت نے بتایا تھا، وہ بعض عالم کا جملہ نا دل پہ آ جاتا ہے کہ حضرت یہاں جو علم کے اعتبار سے نیپال میں ہریالی ہے وہ سب کچھ شیر نیپال کی دین ہے. شیر نیپال کی یہ موجود ہے بیٹھے، شیر نیپال کی دین ہے. میں تقریر کروں چلا جاؤں، حضرت تقریر کریں چلے جائیں، حضرت نعت پڑھے چلے جائیں، مگر وہ ذات گئی نہیں یہی کے بچوں کو انگلی پکڑ پکڑ کے بریلی شریف نہیں، مصر نہیں، بلکہ نیپال کا جو بھی صحیح عالم ہے وہ یہی کہتا میں نے شیر نیپال کے فیضان کے ٹکڑے کھائے. اب ذرا توجہ رکھیں، ان کو آپ لوگوں نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الا ادلکم علی اشرف اہل الجنہ قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بلا قال رسول اللہ ہم علماء امتی. ترجمہ یہ سارے علماء بیٹھے اور قابل بیٹھے سمجھے. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ میں بھی آج مدرسے میں ہوں اور تم لوگ بھی جو صاف ستھرے بڑھیا والے جن نہیں بارش آئے سننے ہی ہے، بھیگ جائے کچھ بھی سننے وہ بیٹھو، تو اس لیے مجھے خطرہ نہیں. ترجمہ سننا بالکل آسان لفظوں میں ترجمہ کروں گا. اللہ کے رسول ان کی ذات کو دیکھیے، شیر نیپال کی ذات کو، پھر حدیث پاک کو دیکھیے، اس حدیث کے تناظر میں ان کو دیکھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الا ادلکم علی اشرف اہل الجنہ. صحابہ موجود تھے، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے اور تک رہے تھے. انداز یہ تھا اور صحابہ کا ایمان بھی یہ ہوتا تھا اگر کوئی پریشانی ہو کوئی تکلیف ہو تو آقا کی چوکٹ پہ جاتے تھے، جس کی ترجمانی بریلی کے امام نے یوں فرمائی لا ورب الغرش جس کو جو ملا ان سے ملا، لا ورب الغرش جس کو جو ملا ان سے ملا، اور بٹتی ہے کونین میں نعمتی رسول اللہ کی. صحابہ کے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، میرے نبی نے ارشاد فرمایا اے میرے جانثارو، چاہنے والو، کلمہ پڑھنے والو، مجھ سے پیار کرنے والو، آگاہ ہو جاؤ ادلکم علی اشرف اہل الجنہ. کیا میں تمہیں نہ بتاؤں ان لوگوں کے بارے میں جو جنتیوں میں اشرف ہے، اعلیٰ ہے، سندر ہے، بہتر ہے. ایک تو جنتی ہونا یہ بھی بڑی بات ہے، مگر نبی فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں جو جنتیوں میں بھی اعلیٰ ہے. صحابہ ہاتھ باندھ کر کے عرض کرنے لگے قالو یا رسول اللہ بلا، اے اللہ کے رسول کیوں نہیں، ارشاد فرمائیے. اب اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں جو جنتیوں میں اشرف اعلیٰ ہے ہم علماء امتی، وہ میری امت کے علماء ہیں. اور علماء ربانیین میں ایک ذات کا نام شیر نیپال ہے. حدیث کے تناظر میں آپ دیکھیے، ہم علماء امتی
نبی فرماتے ہیں جو آلہ ہے جنتیوں میں جو سندر ہے بہتر ہے وہ میری امت کے علماء ہیں اور ان کے تقوی کا عالم سبھی جانتے صوم و صلاۃ کے پابند ان کے کھانے کا ڈھنگ پینے کا ڈھنگ اٹھنے بیٹھنے کا سب نبی کے طریقے پر تھے اب ذرا دوسری حدیث سنو قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خمس من العبادة قلة الطعام والقعود في المسجد والنظر إلى الكعبة والنظر إلى المصحف والنظر إلى العالم اللہ نبی فرماتے ہیں 5 چیزیں بھی عبادت میں کتنی بولو آقا فرماتے نمبر 1 قلت الطعام کم کھانا عبادت کیا کرنا بولو کیا کرنا بولو پیارے اب سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کسی کی شادی میں جاتے ہو ولیمے میں جاتے ہو تو ڈونگے کا کیا حال کرتے ہو اچھا میری بولی تو سمجھ میں آ رہی ہوگی سب کی سمجھ میں آ رہی ہے ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کس کس کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے ہاں یہ بھی ایک سمجھ میں آ رہی ہے جو جلدی سے رکھ لیا تم نے جو جلدی سے رکھ لیا نا یہ بھی سمجھ میں آ رہی ہے بڑی لمبی سمجھ ہے نبی فرماتے قلت الطعام کم کھانا عبادت 2 لقمے اگر کم کھاؤ گے نا تو نماز پڑھنے میں کاہلی نہیں ہوگی کائے میں بولو بڑے سستی سے بول رہا نماز تو پڑھتے ہی ہوگے ارے بولتے کیوں نہیں ارے جمعے میں تو جاتے ہی ہوگے اللہ کے بندو یا جمعہ بھی گول 5 وقت کی نماز فرض ہے مسلم عاقل بالغ فرد مرد و عورت کتنے وقت کی بولو نماز فرض ہے تو اگر کم کھاؤ گے تو گیس کم بنے گی نیبو پانی پی رہے تھے اچھا آپ ہی کی گاڑی میں تو پی رہے تھے نیبو پانی غزالی سادے والے گیس ختم کرتی ہے گیس تھوڑا انہوں نے بھی پیا ان کی بھی گیس نکل گئی اوڑی نکلی جو رہی بچی کو تم نے گیس نکال دیا آج نبی فرماتے کم کھانا عبادت آج کے بعد 2 لقمے کم کھاؤ گے نا پیٹ اگر صحیح رہے گا بعض کا پیٹ کئی سیکنڈ پہلے اس سے پہلے پہنچ جاتا ہے کیونکہ آگے ہی چل لیا نا نبی فرماتے نمبر 2 والقعود فی المسجد مسجد میں بیٹھنا عبادت کیا کرنا بولو کبھی کبھی جا کے بیٹھا کرو نماز تو پڑھو ہی 5 وقت اس کے علاوہ جیسے چوراہے پہ بیٹھتے ہو دکانوں پہ چائے پینے بیٹھتے ہو مسجد میں جا کر کے بیٹھا کرو علامہ زمخشری لکھتے ہیں ذرا سن لو علامہ زمخشری لکھتے ہیں اگر کوئی مسجد میں جا کر کے بیٹھ جائے خالی بیٹھے کچھ بھی نہ پڑھے قرآن کی تلاوت نہیں کر رہا ہے تسبیح بھی نہیں پڑھ رہا خالی جا کر کے بیٹھ جائے اگر آدھا گھنٹہ بیٹھے گا بولو سینکڑوں مرتبہ سانسیں لے لے گا علامہ زمخشری لکھتے ہیں اگر کوئی مسجد میں جا کر کے خالی بیٹھ جائے تو جتنی سانسیں لے گا ہر سانس پہ اللہ تعالیٰ اسے 400 نیکیاں عطا فرمائے گا کتنی نیکیاں بولو اور اپنے تو گودام بھرے ہوئے ہوں گے نیکیوں سے یہی تبھی تو چوراہے پہ برائیاں چل رہی ہیں تبھی تو گپے مار رہے ہیں
تبھی تو غیبت چغلی اور چھوڑا ہی نہیں کسی کو بھی. نبی فرماتے والقعود فی المسجد، مسجد میں بیٹھنا عبادت، بغیر کچھ پڑھے، بغیر کچھ تسبیح، بغیر کچھ وظیفے کے جتنی سانسیں لوگے تو ہر سانس پہ اللہ تعالیٰ 400 نیکیاں عطا فرمائے گا. اب مجھے بتاؤ اگر اس کے ساتھ میں تسبیح پڑھو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ اللہ کا نام لو تو کتنا ثواب ملے گا. ایک جیسے ہم لوگ نا موبائل میں اور ساری چیزوں میں ڈھونڈتے نا آفر نکلا آفر نکلا آفر نکلا، ایک آفر میرے ذہن میں آ رہا، دینی آفر تو میں پیش کر دوں، تمہاری طرف کو ٹرانسفر کر دوں. دینی آفر سننا چاہ رہے ہو بولو؟ اچھا علماء کے لیے بھی ہے یہ اور آپ کے لیے تو ہے یہ. تمہارے نیپال میں حضرت کی موجودگی میں کوئی اگر 2 کلو سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر دے تو اس کا پورے نام ہو جائے گا نا. اور اگر 1 کوئنٹل سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر دے تو ارے 100 پورے ہی نیپال میں. اور اگر 10 کوئنٹل تو مگر پیارے ذرا آفر سنو، تم بھی 1 روپیہ خرچ نہیں مگر 1000 کوئنٹل سونا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ثواب پا جاؤ گے. آفر چاروں بتا دوں، انبیاء اور رسولوں کے بعد سب سے افضل و اعلی ذات کا نام سیدنا ابو بکر صدیق ہے. جمعے کے دن ذرا توجہ کر لینا، سیدنا ابو بکر صدیق کا معاملہ کیا ہے. جمعے کے دن مسجد میں اذان سے پہلے چلے جاتے ہیں اور مسجد کو جھاڑتے ہیں، پوچھتے ہیں، صاف کرتے ہیں. پہلے مسجدیں کچی ہوا کرتی تھی، ابو بکر صدیق نمازیوں کے لیے مسجد کو تیار کر دیا کرتے تھے. اب اذان کا ٹائم ہوتا تھا، اذان ہو جایا کرتی تھی، اللہ اللہ یہی معمول رہا. ایک دن ایک صحابی نے آقا کی بارگاہ میں فریاد رکھ دی، اپنی عرض کر دی، کہنے لگے آقا ابو بکر صدیق ایسا کرتے ہیں، ان کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، کیا کوئی زیادہ ثواب ہے؟ میرے نبی نے فرمایا جمعے کے دن کا انتظار کرو. جب جمعے کا دن آ گیا اب نبی ممبر شریف پہ کھڑے ہوتے ہیں یا ممبر شریف پہ بیٹھ جاتے ہیں. آنے کا سعیدہ علی المنبر کا لفظ آیا ہے، ممبر شریف پر حاضر ہو جاتے ہیں. اب ذرا سنو، میرے نبی ممبر شریف پہ کھڑے ہو کر کے بیان فرماتے ہیں قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے یہ آفر آ گیا. نبی فرماتے ہیں اگر کوئی اللہ کا بندہ جمعے کے دن مسجد کو صاف کرے گا، 1 مٹھی مٹی اگر نکال کے مسجد سے باہر ڈال دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو احد پہاڑ کی برابر سونا صدقہ کرنے کا ثواب عطا کرے گا. کرتے ہو مسجد کو کرتے ہو صاف؟ ہاں ہاں. اگر اللہ تعالیٰ نے صدر بنا دیا، سیکریٹری بنا دیا نا، تب تو ایٹھ جاتا جوبے کی طرح، سمجھے؟ اب جائے گا جمعے کے دن یا کمر پہ ہاتھ رکھے گا، کہے گا امام صاحب کیا تمہیں یہ جالا نہیں دکھ رہا مکڑی کا؟ کہے گا کہاں ہے مؤذن صاحب، نالی کیوں صاف نہیں کرتے؟ اچھا تم صدر ہو گئے تو سیدنا ابو بکر صدیق سے اونچا تمہارا مرتبہ ہو گیا، مولا کائنات حضرت علی سے زیادہ ہو گیا، حضرت عمر فاروق اعظم اور عثمان غنی سے زیادہ ہو گیا. ابھی جوڑی کہاں جا رہی ہے؟ دیکھو میں دل پہ پتھر رکھ کے بول لیا ہوں، آپ دیکھ رہے. اور میں کیا بول رہا ہوں؟ سرکار بلوا رہے ہیں. اور یہ حضور شیر نیپال کا کرم، پورے نیپال میں نیپال ہی میں نہیں، جہاں اچھے عالم اگر نیپال کے گئے ہیں تو وہ ٹچ ضرور. اب بات سنو، توجہ ہے نا؟ کیا کہتے ہیں امام صاحب؟
مسجد صاحب اچھا امام ہے تمہارا نوکر ہے وہ. ایک بات یہیں پہ اور کہہ دو, سن لو, ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آ جائے. کیا ختم کر دوں کیا؟ اچھا بڑی محنت سے آیا ہوں, چمڑے کی چپلے تھی میری, سمجھے. حضرت روحانی میاں کے شہزادے آگے آگے تھے, میں نے کہا چلو میں بھی پیچھے اس امام کے, سمجھے. حالانکہ پاؤں میں وہ پاؤں پانی میں رکھتے ہوئے دل دکھ رہا تھا چمڑے کی, لیکن پھر بھی کیچڑ میں وہ جم رہی تو اکھڑ نہیں رہی. خطرہ یہ تھا یہ پیچھے والی اکھڑ جائے تو یہاں تک سنا دیتی حضرت امام کا بڑا پیارا ہنستے ہیں. رات میں توجہ رکھو میری طرف. امام کی بات آئی ہے تو تھوڑا سا تمہارے ذہن میں چیز ڈالوں, اور تم لوگ پڑھے لکھو سمجھدار ہو. چور ہوتا ہے نا چور, اور آج کل چوروں کا موسم چل رہا میں نے سنا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو چوروں کی چوری سے حفاظت فرمائے اور ان کو ہدایت نصیب فرمائے. لگتا تمہارے پاس مال زیادہ ہے جو چور ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں. تو بات یہ تھی اگر کوئی چوری کر لے, کوئی پنکھا لے جائے اور تم اسے چور کا پتہ چل جائے تو تم اس چور کو انعام دو گے یا پکڑوا دو گے؟ بتاؤ, انعام دو گے کیا؟ نہیں دو گے نا. کوئی بھینس کھول کے لے جائے تو یہ کہو گا ہاں ارے چور صاحب عالی جناب آئیے 10,000 اور لے جائیے, یہ کہو گے کیا؟ بولو نہیں نا. اور ڈکیتوں کو, اگروادیوں کو, مگر یار کتنے بھولے ہو تم, سیدھے کتنے سیدھے ہو. تمہارے یہاں شادی ہوئی ہے تو مجھے بتاؤ شادی میں جوتے چرے کے نہیں؟ اب غزالی صاحب تو نہیں بتا پائیں گے, ان کی تو ہوئی نہیں. آپ لوگ بتاؤ شہباز انور صاحب بتاؤ, ارے جوتے چرے کے نہیں؟ اور یہ بھی پتا چل گیا چور کون ہے. تم نے پولیس کو فون کیا, آ جاؤ صاحب پکڑا گیا چور. وہ چھوٹی بچی سالی یا سالہ, کسی نے چور کو پکڑوایا کیا؟ بولو نہیں پکڑوایا. اور اس چور کی ڈیمانڈ پوچھی جا رہی ہے, بولو کتنے؟ اب وہ چور کہہ رہا 10,000 جوتے چرائی گئے. دولہ میاں کہہ رہا ہے تھوڑا کم کر لو نا, 8 لے لو. بولے نہیں 10, یہ کہہ رہا ہے 8. جھگڑا ہو رہا تھا, اتنے میں ایک بوڑھے بزرگ آگئے. بولے کیا بات ہے؟ بولے ایسے ایسے بات ہے. بولے ایسا کرو 9 پہ بات نپٹاؤ, اور یہ تو حق ہے ان کا دیو. ان چچا میاں کو یہ بھی پتا نہیں ہے چور کا حق کیا ہے. اگر اسلامی حکومت ہے تو قرآن میں آتا السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما, چور اور چورنی کے ہاتھ کاٹو. اور چچا میاں کہہ رہے ہیں ان کا حق ہے 9,000 دیو. اتنے میں دولہ میاں کے ابا آ گئے. بولے نہیں 9 نہیں, پورے 10 دیے جائیں گے, 10, کیونکہ بیٹے کی خوشی کا دن ہے آج, کوئی سمجھوتا نہیں. بیٹے کی خوشی کا دن ہے, 10 دے دیے, کوئی بات نہیں. پھر دلہن کار میں بیٹھی اور لے کے چلے, بچوں نے کار گھیر لی. لاؤ حق ہوتا نہیں ہوتا بولا ایسا. تم نے کبھی فون کیا کہ اگروادیوں نے کار گھیر لی آ جاؤ؟ نہیں کیا نا. وہاں پر بھی یہی جھگڑا, 8 9 10 8 9 10. ابا پھر آ گئے, بولے خوشی کا دل 10,000 ہو گیا, دے دیا. اب آ گئی امام صاحب کی, نکاح ہوا. امام صاحب نے نکاح پڑھا دیا. اب کا امام صاحب تم بولو. امام صاحب بولے 10,000. جب اتنا کیا ہے ہوئے ہوئے, تبھی دولہ میاں کے ابا کو دورہ شروع. ارے امام تو پاگل ہو گیا, 10,000 کہیں نکاح کے چلتے ہیں کیا؟ ڈکیتی ڈال لو میری, دماغ خراب ہو گیا. صدر کو بلاؤ, ہٹاؤ, بھگاؤ, دوسرے کو بلاؤ. واہ بھائی واہ. ایک ہی شادی میں اب ان دولہ میاں کے ابا سے پوچھو, چوروں کو 10,000 دے دیے, اگروادیوں کو دے دیے, مگر امام کو دینے میں تمہیں موت آ رہی ہے. اب ذرا میرا جملہ سن لینا, ذرا توجہ سے سننا. چور کو دینے میں کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ نقصان ہے, اور ڈکیتوں کو دینے میں کوئی فائدہ نہیں ہے, نقصان ہے. اگر دینا ہی تھا
تو اپنے بیٹے کے نام پہ صدقہ دے دیتے. نبی فرماتے صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے. اب امام کی تنخواہ بیچارے کی کتنی ہوتی ہے؟ 9,000 10,000 9,000 10,000. اگر میں تم خود ہی سوچو اس کے بچے بھی ہیں 4-5 اور اماموں کے بچے کچھ زیادہ بھی ہوتے ہیں. اللہ برکتیں فرمائے, اللہ تعالیٰ برکتیں فرمائے. ہاں اللہ تعالیٰ برکتیں فرمائے. لیکن سنو 8,000 9,000 10,000 ایمانداری سے بتاؤ, اس کا دودھ بھی مول کا, چائے پتی بھی مول کی, 24 گھنٹے تمہارے یہاں مسجد میں رہتا, ہفتے میں 1 دن جاتا 8 دن اس کے بیوی بچے بھی. تم لوگ باہر رہتے ہو, تمہارے گھر والے تو یار بیوی بچے 2 سال میں آتے. آج اس یوٹیوب کے ذریعے, اس کے ذریعے وہاں لوگ سن رہے ہوں گے پروگرام. مجھے بتایا انہوں نے روحانی میاں, یار ان کے گھر میں بیوی ہیں, بچے ہیں, مائیں ہیں, کیسے بچوں کو پالیں. 2-2 سال کے گئے ہوئے, 3-3 سال. ان کا گھرانے کو کتنا دل چاہتا ہوگا, بولو چاہتا نہیں چاہتا؟ کتنی توجہ ہوتی ہے یار. تو امام کے بچے بھی تو یہ مت سوچیو کہیں کہیں الٹا ہو جاتا. بخدا کہہ رہے ہوں, میری امام صاحب سے اس تعلق میں کوئی بات نہیں ہوئی ہے. کہیں سوچو یار امام صاحب نے تو سید صاحب سے نہیں کہہ دیا کہ بول دی. میں کلیئر کرتا ہوا چل رہا ہوں, کلیئر کرتا ہوا چل رہا ہوں کہ کل کو امام میں ممبر شریف پہ بیٹھا ہوں, جھوٹ نہیں بولتا. میری امام صاحب سے اس تعلق سے کوئی بات نہیں, بلکہ جیسے امام کا اخلاق ہے ایسے ہی اخلاق ہونا چاہیے. صحیح بتا رہا ہوں. لیکن اب میں بتاؤں, ذرا بتاؤ, اگر 8 9 10 ہزار روپے کوئی اپنے بچوں کو پڑھائے گا. ایک مزدور ہے, مزدوری کرتا تو 500 روپے ملتے ہیں, 1 مہینے میں وہ بھی 15,000 ہوگا. یار وہ اتنا بڑا ظلم کر لیا, وہ حافظ ہو گئے, قاری ہو گئے, عالم ہو گئے, اس کے بچوں کو بھوکا مارو گے؟ ذرا سوچو, غور کرو. اگر ہم اس کو قیمتی بنائیں گے, اس کو اگر مہنگا بنائیں گے, تو یوں سمجھ لو امام کی نیت پھر ادھر ادھر پیسے پر نہیں جائے گی, بلکہ اہمیت بڑھے گی. سارے لوگ اپنے بچوں کو پڑھائیں گے. یہی وجہ مالدار لوگ اسکولوں میں تو پڑھا لیتے مگر مدرسوں میں نہیں پڑھاتے. اسکولوں میں جبکہ خرچہ بھی دینا پڑتا, مدرسے میں نہیں. پیاروں میں آپ سے کہہ کر کے جاؤں گا, دین اور اسلام میں آگے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا کرو اور دنیا والوں کو دکھا دو ہم آدھی روٹی کھائیں گے مگر اپنے بچوں کو ضرور پڑھائیں گے. اچھا اچھا, امام صاحب نے بھی نعرہ تبھی لگایا جب اپنی چل رہی ہے. پہلے بھی تو تقریر ہو رہی تب نہیں لگایا تھا. سب سو رہے تھے, اب لگایا انہوں نے. ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو. ذرا پیار سے بولو, وہ محلے والے. ارے دل جیت لیا تم نے, پنی کا خیال ہے کہ پھٹنا جائے. ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو, ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو, اور جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں.
تو بات چل رہی تھی دینی اور اسلامی آفر. اے لوگوں نبی فرماتے جمعے کے دن اگر مسجد جھاڑو گے پوچھو گے صاف کرو گے نمازیوں کے لیے مسجد تیار کرو گے تو اتنا ثواب جتنا احد پہاڑ کی برابر سونا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے. اب کرو گے جمعے کو پہلے جاؤ گے مگر ہمارے اذان کا انتظار دیکھتے جب اذان ہوگی تو بھاگے گا چڈی پہن کے نل پہ نہانے تب بنے گا یہ مفتی. سمجھے ادھر خطبہ ہوگا تو جلدی سے 2 رکعت پڑے گا اب بنے گا یہ دعوت متقی. لیکن سوچو غور کرو. اچھا جمعے کا لفظ آیا کس کا بولو. آقا فرماتے الصلاۃ علی نور علی الصراط من صلی علی یوم الجمعہ 80 مرة غفر له ذنوب 80 عاما او کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اردو میرے ذہن میں تھی عربی بھی چلتا چلا گیا. نبی فرماتے الصلاۃ علی نور علی الصراط درود پڑھنا مجھ پر پل صراط پر نور بنے گا. اب آگے والا جملہ سنو. 15 منٹ یا آدھا گھنٹہ مشکل سے لگے گا اگر یہ کام کر لو گے نا تو تمہارے لیے آفر ہی آفر. اور میری بات بھی غلط ہو سکتی ان کی بھی مگر کیا نبی کی بات غلط ہو سکتی؟ بولو نہیں ہو سکتی. پوری دنیا کی غلط ہو سکتی مگر میرے آقا کی بات بولو میرے آقا کی بات. نبی فرماتے من صلی علی یوم الجمعۃ 80 مرہ جمعے کے دن جس نے مجھ پر 80 مرتبہ درود پڑھا. کتنی مرتبہ بولو. یہ معمولات اپنے اندر لے کے آؤ. کتنی مرتبہ 80 مرتبہ یوم الجمعہ. جس نے مجھ پر 80 مرتبہ جمعے کے دن درود پڑھا کیا ملے گا؟ غفر له ذنوب 80 مرة اللہ تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہ معاف کر دے گا. غفر لہو ذنوب 80 عاما. یہاں ذنوب سے مراد ای صغیرہ. کیا بولو یہاں گناہ سے مطلب صغیرہ گناہ. تفسیر میں اللہ تعالیٰ 80 سال کے گناہ معاف کر دے گا مگر نماز پڑھ کے ایسے بھاگتے ہیں جیسے جیل سے چھوٹ رہا ہے. کس سے چھوٹ رہا ہے بولو. اطمینان سے پڑھو اطمینان سے رکوع اطمینان سے سجدہ اطمینان سے کھڑے ہو پڑھو تو اطمینان سے. قرات بھی قرات پہ مجھے یاد آ گیا بعض حافظ جو ہے نا اس کی بھی بہت پٹائی ہوگی. حافظ جو حافظ صاحب ان کی بھی بہت پٹائی ہوگی. رمضان میں تم نے کبھی تراویح پڑھی ہے؟ سمجھے نیت بنے اللہ اکبر متقین اللہ اکبر ایسا سننا پڑھنا دونوں ناجائز و حرام. سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایسا سننا پڑھنا سورتوں سے سنو اگر ہمت نہیں ہے علم ترا کیف سے سنو. اور لوگ کہتے ہیں صاحب حافظ ہے ریلے آدھے گھنٹے میں تراویح پڑھا کے رکھ دی اس نے اور یہ پتہ نہیں قبر میں کتنی سروس ہوگی اور ساتھ میں تمہاری بھی. ہاں ایسا پڑھنا سننا دونوں ناجائز و حرام. ہر چیز کا ہم نے مذاق بنا لیا ہر چیز کا. اس پر توجہ رکھنا ہوگی. اب ذرا سنو میں نے حدیث پڑھی تھی 5 چیزیں عبادت میں سے نمبر 1 قلت الطعام کم کھانا
عبادت. نمبر 2 والقعود فی المسجد، مسجد میں بیٹھنا. نمبر 3 والنظر الی الکعبہ، کعبے کو دیکھنا. نمبر 4 والنظر الی المصحف، قرآن پاک کو دیکھنا. اچھا ایک نسخے میں والنظر الی الوالدین، ماں باپ کو دیکھنا. اور نمبر 5 والنظر الی العالم، عالم کو دیکھنا عبادت. سمجھ میں آ رہی؟ عالم کو دیکھنا عبادت. لیکن میں جو کہہ رہا تھا ماں باپ کو دیکھنا عبادت، حدیثیں چلاؤں، زیادہ کرری تو نہیں ہو رہی تقریر؟ مطلب اب تو ماشاءاللہ صاف ستھرے سمجھ میں آ رہی ہے نا بات، یا اور ہلکا کروں؟ حدیث عربی اس لیے ساتھ میں چلا رہا ہوں، علماء بیٹھے تاکہ بات میری پختہ ہو جائے، تاکہ بات پکی ہو جائے، اس لیے عربی بھی ساتھ میں چلا رہا ہوں. نبی فرماتے ہیں ثلاثہ لا يقبل اللہ عز وجل صرفا ولا عدلا. نبی فرماتے میری امت میں 3 لوگ ایسے ہیں جن کی کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں. کتنے لوگ بولو؟ لا يقبل اللہ صرفا ولا عدلا، جس کا نہ نفل قبول ہے اور نہ فرض قبول ہے. نفل اور فرض مستحب، اس سب کے بیچ میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. اور نبی کی بات غلط ہو سکتی ہے؟ نبی فرماتے میری امت میں 3 قسم کے لوگ ایسے جن کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں. کتنے بولو؟ کہاں ملیں گے وہ 3؟ اگر اجازت ہو تو فہرست کھولوں، اگر تم میں بھی ہو سکتے ہیں، تم میں بھی، ہم میں بھی. کھولوں نا؟ آپ کو میرا پتہ نہیں اور مجھے آپ کا پتہ نہیں. میں صرف نبی کی حدیث پڑھوں گا، اس میں ترازو میں تولنے کی کوشش کرنا. نبی فرماتے ہیں 3 قسم کے لوگ ایسے جن کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں. کون سا ایسا گناہ کر لیا اگر نماز پڑھیں تو نماز قبول نہیں، روزہ رکھیں تو روزہ قبول نہیں، زکوٰۃ دیں تو زکوٰۃ قبول نہیں، حج کریں تو حج قبول نہیں، جلسہ کریں تو جلسہ قبول نہیں، تقریر کریں تو تقریر قبول. کون ہے وہ جن کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں؟ کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے یار شرابی ہوں گے، شرابی. مگر ایک بات بتاؤں، علماء بیٹھے ہیں، کوئی اگر شراب پی لے، اللہ نہ کرے ایسا کچھ کرے، سمجھے؟ اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے. اس کا شراب پینا بہت بڑا گناہ، بہت بڑا گناہ، بہت بڑا گناہ، بہت بڑا. یہ ایک طرف. مگر میں مسئلہ جو بتا رہا ہوں تلوار کی دھار پہ سن لینا، ذرا سا بھی ذہن ہوا تو گڑبڑا جاؤ گے، ادھر ادھر ہوا تو. اگر کوئی شخص شراب پی لے، نشے میں ہے، اب شراب پینے کے بعد نشے سے باہر ہو گئے، اس کے کپڑے بھی پاک صاف ہیں، شرائط نماز پائے جا رہے ہیں، اب وہ نماز پڑھنے کھڑا ہو گیا. مفتی صاحب سے پوچھو شرعاً اس کی نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی، تو مفتی صاحب کہہ دیں گے شرعاً اس کی نماز ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیونکہ وہ ان چیزوں سے نکل. ایسے کسی نے چوری کر لی، چوری کرنا بہت بڑا گناہ، بہت بڑا گناہ. چوری کرنے کے بعد وہ آیا، اس نے کپڑے پاک صاف ہیں، شرائط نماز پائے جا رہے ہیں، اب نماز پڑھے تو مفتی صاحب سے پوچھو نماز ہو جائے گی. لیکن پھر کون سا گناہگار ایسا جس کی نماز قبول نہیں، روزے قبول نہیں، زکوٰۃ قبول نہیں؟ سن لو پیارے، دل کی تختی پہ لوٹ کر کے چلے جانا. قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ثلاثہ لا يدخلون، ثلاثہ لا يقبل اللہ عز وجل صرفا ولا عدلا. العاق لوالدیہ، نبی فرماتے 3 لوگ ایسے جن کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں. ان میں سے نمبر 1 ماں باپ کو ستانے والا.
کون ہے بولو بولو پیارے کون ہے؟ یار ماں پالتی ہے 9 مہینے پیٹ میں رکھتی ہے. نبی فرماتے دعاء الوالدین عن اولادہم کدعاء النبی عن امتہ. نبی فرماتے ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہوتی ہے جیسے مجھ محمد کی دعا میری امت کے حق میں ہوتی ہے. میرے نبی کے بھی ماں باپ تھے. اس لیے حلیمہ ہم تم پہ ناز کرتے ہیں. آواز نہیں آئی مجھے سبحان اللہ کی. ابھی میں 2 شاعروں کو روک کے رکھا ہوں اور روحانی میاں یہاں سے ہٹی نہیں رہے سمجھے تاکہ وہ بیچارے چپکے سے نکل جاتے. پتہ نہیں کھانا بھی کھایا یا نہیں کھایا. جو ٹاپ کے اس وقت ہندوستان میں ٹاپ کے شاعر چل رہے ہیں نا یہ وہ دونوں بیٹھے ہیں. اور بھی ہیں مطلب سر فہرست جو آ رہے ہیں ان میں ان کا بھی نام آتا ہے. اس لیے حلیمہ ہم تم پہ ناز کرتے ہیں. اس لیے حلیمہ ہم تم پہ ناز کرتے ہیں. کیوں؟ تم نے دونوں عالم کے بادشاہ کو پالا ہے. انڈیا والے امام صاحب دیکھ گئے. تم نے دونوں عالم کے بادشاہ کو پالا ہے. کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے یار نوٹ کیسے دیں اسٹیج پہ چڑھنا پڑے گا سمجھے مگر کوئی بات نہیں. صبح کو مسجد میں جا کر کے دیکھو یہ چھپکلی آ گئی. چلو ادھر جاؤ ادھر. اس لیے حلیمہ ہم تم پہ ناز کرتے ہیں. جا رہا ہوں ناظم صاحب. ہاں ہوئی ہاں ضرورت ہے. یہ بیچارے شروع سے ہی اب ان کی نظامت کو میں بھی کر دوں گا. اس لیے حلیمہ ہم تم پہ ناز کرتے ہیں. اس لیے حلیمہ ہم تم پہ ناز کرتے ہیں. کیوں؟ تم نے دونوں عالم کے بادشاہ کو پالا ہے. لیکن پلٹ سنو پلٹ شاعر صاحب. ظاہراً حلیمہ نے مصطفیٰ کو پالا تھا. ظاہراً حلیمہ نے مصطفیٰ کو پالا تھا. ورنہ خود حلیمہ کو مصطفیٰ نے پالا. ورنہ خود حلیمہ کو مصطفیٰ نے پالا ہے. ورنہ خود حلیمہ کو مصطفیٰ نے پالا ہے.
الغلیمان نے مصطفیٰ کو پالا تھا، ورنہ خود حلیمہ کو مصطفیٰ نے پالا ہے۔ نبی فرماتے ہیں 3 لوگ ایسے ہیں جو جنت میں نہیں جائیں گے۔ یہ بات الگ ہے اور جو حدیث چل رہی کیونکہ لا يدخلون الجنہ بھی آیا۔ نبی فرماتے 3 لوگ ایسے ہیں جن کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں۔ کون؟ نمبر 1 ماں باپ کا نافرمان، اس کی کوئی عبادت قابل قبول، اگر اس کے ماں باپ ناراض ہیں۔ ایک مسئلہ بتاؤں بالکل تلوار کی دھار پہ چل کر، ہزاروں مولانا مفتی وہ بھی اچھے ادھر لائن میں کھڑے ہوں اور تمہارے ماں باپ ادھر کھڑے ہوں اور ماں باپ ناراض ہوں، یہ ہزاروں مولانا مفتی تمہارے لیے دعائیں کرتے رہیں، جب تک ماں باپ راضی نہ ہو جائیں ایک کی بھی تمہارے حق میں دعا قابل قبول نہیں، ایک کی، کیونکہ اس لیے یہ سارے نبیوں کے سردار ان کا فرمان ہے۔ اور جو حدیث آ رہی تھی سامنے، میں نے جملہ آ گیا تو کہا تھا نا، نبی نے فرمایا، دیکھو ایک مرتبہ نا ایک موقع پر حضرت صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے اور میرے نبی بیان کر رہے ہیں، مگر چہرے کے حالات پڑھ لیے۔ اس دور میں نا لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، پھر کچھ اسلام لائے تو زیادہ تر لوگ نا، اسلام والے نہیں، جو عوام تھی زیادہ تر لوگ یہ سمجھتے تھے جس کی بیٹیاں ہی بیٹیاں ہوں، جس کے پاس بیٹیاں ہوں نا وہ بہت کم نصیب ہے، وہ بیکار ہے، اس کا نصیب اچھا نہیں ہے۔ مگر نبی نے چہرہ پڑھ لیا اور پڑھنے کے بعد کہو میرے جانثارو، آج میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ میرے نبی بیان فرمانے لگے، صحابہ بیٹھے ہوئے، آقا فرماتے ہیں او میرے چاہنے والے سنو، اگر جس کے پاس 3 بیٹیاں ہوں اور وہ تینوں کی صحیح پرورش کر دے، اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا کر دیتا ہے، وہ جنت کا حق۔ اب جو لوگ یہ سمجھ رہے تھے نا یار ہم کمتر ہیں، ہمارا نصیب ہے، خوش ہو گئے، اب تو ہم جنتی۔ جس کی 3 بیٹیاں، مگر سنو، ایک صحابی کونے سے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے سوڑے آقا، پیارے آقا، کیا میں بھی پوچھ لوں، آپ کے دربار سے کبھی کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا؟ آقا کیا میں بھی پوچھ لوں؟ بریلی کے امام بولے میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ اب وہ کہنے لگے آقا میں بھی کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ نبی بولے پوچھو۔ وہ کہنے لگے آقا اگر جس کے پاس 3 بیٹیاں نہ ہو 2 بیٹیاں ہو تو وہ کیا کرے گا، اس کا معاملہ کیا ہے؟ تو نبی نے فرمایا اگر وہ 2 کی صحیح پرورش کر دے تو وہ بھی جنت کا حقدار ہو جاتا۔ میں روحانی میں ایسے آتے ہوئے پوچھ رہا تھا حضرت آپ کے کتنے بچے ہیں، اور ایک خوشی کی بات مجھے لگی ہوئی، بتایا 2 بیٹیاں ہیں اور بیٹے 4 بیٹے بتائے تھے، بڑے بیٹے یہی رہتے ہیں، اور ایک ابھی جو مجھے نوٹ دے کے گئے یہ قطر میں رہتے ہیں محمد بلال، اور چھوٹا والا بیٹا مبارک پر شبیت بس صلاحیت، مطلب ان کو مصباحی دولہا کے نام سے 4 لڑکے تھے یہ 4۔ ایک تو اشرفیہ میں پاس ہونا یہی بڑا مشکل ہے سمجھے، اس کے اوپر بھی جتنے ٹاپر تھے ان سب میں ممتاز آنا، 4 بچے یار یہ خوش قسمتی۔ وہ تمہارے نیپال ہی کا بچہ تو تھا، وہ بڑے بڑے مائی کے لال آتے ہیں وہاں پڑھنے،
یہ مفتی شیر نیپال کا اگر فیضان نہیں ہے تو پھر کیا بتا؟ مجاہد شیر نیپال کی کرامت کیسے مطلب دعا کی میں نے شیر نیپال سے کہا یہ دونوں میرے بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھ دیے عالمہ ہو جائے. میرے والد صاحب اٹھے غصے میں بولے حضرت بیٹے کو لوگ عالم نہیں بناتے یہ بیٹیاں کو عالم بنا لے گا. میرے پوتے کو کہہ دیجیے آپ ہی ہو. اچھا دادا جو ہوتے ہیں نا دادا یا دادی لڑکوں پہ زیادہ بھاگتے ہیں اس لیے وہ بیٹیوں کو تو عالم بنا رہے ہیں. جو پوتا جو ہے نا اس کے بارے میں کہہ دیجئے اگر کسی دادی ہوتی نا دادی ان کے یہاں کوئی پوتی پیدا ہو جائے نا پوتی تو محلے پوچھے کیا ہوا دادی تو کہتی ہوا ناس پیٹی نے پورا گھر بھر دیا. لڑکی ہو رہی لڑکی منہ بگاڑ لیتی ہے دادی. اور اگر بیٹا ہو جائے نا تو کیا ہوا دادی بولے منہ میٹھا کر لو پوتا آیا پوتا منہ کھل جاتا ہے. دادا دادی اپنے بچوں کو اتنا نہیں کھلاتے ہیں جتنا اپنے بچوں کے بچوں کو کھلاتے ہیں. صحیح بتا رہے ہو؟ تو آپ سنو یہ بڑی بات یہ بڑی اور میری دل سے دعا اللہ تعالیٰ اس بچے کو عالم ربانی ایسا بنائے کہ مفتی شیر نیپال کے مشن کو لے کر کے صرف نیپال ہی نہیں میں بلکہ پوری دنیا میں یہ جتنے مفتی علامہ فداء المصطفیٰ صاحب مفتی ساجد ہمارے حضرت ہیں مصباحی صاحب اور جتنے مشن کو لے کر کے پوری دنیا میں عام اور جاری و ساری آمین تو کہی دو. اللہ تعالیٰ آپ کو کروڑ پتی بنا. اچھا سمجھ گئے اپنے مطلب کی تھی تو کہتے آمین اور ہمارے مطلب آمین. لیکن بات کیا چل رہی تھی وہ صحابی کھڑے ہوئے کہنے لگے آقا اگر جس کی 2 بیٹیاں ہوں نبی نے فرمایا وہ بھی جنت کا حقدار ہے. ایک صحابی اور کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے سوڑے آقا پیارے آقا پوری دنیا سے نرالے آقا اعلی حضرت سے پوچھو کون آقا جن کے قلبوں کا دھوون ہے آب حیات جن کے طلبوں کا دھوون ہے آب حیات ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی. سب لوگ کہنا ہمارا نبی پتہ نہیں کس کا بیڑا پار ہو جائے آقا کہہ دے میرا غلام ہو گیا کام اپنے مولا کا پیارا. اب ذرا سیڑھی دیکھو زینہ خلق تمام مخلوق خلق سے افضل و اعلیٰ اولیاء سے افضل و اعلیٰ اور رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. اب سنیں شعر کو خلق سے اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. وہ صحابی کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے آقا اگر اجازت ہو تو میں بھی پوچھ لوں. نبی نے فرمایا تم بھی پوچھو. نبی سمجھ تو گئے مگر پھر بھی کہنے لگے پوچھو. وہ صحابی کہنے لگے آقا اگر جس کی 3 بیٹیاں نہ ہوں جس کی 2 بیٹیاں نہ ہوں اگر صرف ایک ہی بیٹی ہو اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں تو نبی فرماتے ہیں اگر وہ اس بیٹی کی صحیح پرورش کر دے تو وہ بھی جنت کا حقدار ہے. بیٹیوں کی وجہ سے کیا بولو بیٹیوں کی وجہ سے کیا بولو پیارے. نیپال والوں سو رہے ہمارے بھائی صاحب 100 بندے کو فوکس میرا آپ کے اوپر ہے. اب اگر نیند آئے نا تو نوٹ دینے آ جائیے نہیں نوٹ دینے مت آئیے مسافہ کرنے آ جائیے بات بول دیتا ہوں سمجھ میں کہیں سوچے یار یہ نوٹ مانگ رہے ہیں. بات یہ چل رہی تھی ذرا توجہ رکھو بیٹیوں کی وجہ سے جنت
اور دوسری حدیث سنو، اس لیے میں نے یہ حدیث سنائی. قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ثلاثہ لا يدخلون الجنہ علی قل والدی والدیوس ورجلۃ النساء. نبی فرماتے ہیں 3 لوگ ایسے جو جنت میں نہیں جا سکتے. نمبر 1 ماں باپ کا نافرمان، دوسرا دیوس. دیوس جنت میں نہیں جائے گا. دیوس کون ہے؟ یہ سنو، دیوس وہ ماں باپ ہے جس کی بیٹیاں آوارہ گھوم رہی ہے. دیوس وہ ماں باپ ہے جن کی بیٹیاں بے پردہ گھوم رہی ہیں. دیوس وہ ماں باپ ہے جن کی بیٹیاں فیشنیلے کپڑے پہن کر کے اپنے جسم کی نمائش کر رہی ہیں. بے ماں باپ ان کے چالو چلن سے، کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے سے راضی ہے، تو وہ ماں باپ دیوس ہے، دیوس ہے، دیوس ہے. اور نبی فرماتے ہیں دیوس جنت میں نہیں جائے گا. ایک طرف بیٹیوں کی وجہ سے جنت اور ایک طرف بیٹیوں کی وجہ سے جنت سے رکاوٹ. کیوں؟ ماں باپ کی وجہ سے. اگر صحیح پرورش کرو تو جنت، اور اگر ان کو آوارہ بنا دو، ان پہ توجہ نہ دو، ایسے ہی چھوڑ دو، ڈھیل دے دو، تو جنت کا دروازہ تمہارے لیے بند. نبی فرماتے جنت میں نہیں جائے گا. اور اگر نبی جس کو روک دیں تو کوئی مولانا لے جائیں گے؟ بولو. کوئی مفتی صاحب لے جائیں گے؟ نمازیں لے جائیں گی، روزے لے جائیں گے، زکاة. اگر نبی جس کو منع کر دے جنت سے، اس کی نمازیں، روزے، حج، زکاة لے جائے گا کیا؟ کچھ نہیں لے جا سکتا. کیونکہ میرے نبی نے اگر جس کو روک، اور اگر نبی جس کو چاہے جنت میں لے جائے. ٹوٹ جائیں گے گناہ گاروں کے فوراً قید و بند. جب بیڑیاں پڑی ہوں گے نا پاؤں میں اور فرشتے لے جا رہے ہوں گے کھینچ کر، چلو جہنم کی طرف، نبی اشارہ فرمائیں گے، کہیں گے یہ میرا غلام ہے. اعلیٰ حضرت نقشہ کھینچتے ہیں، لکھتے ہیں ٹوٹ جائیں گے گناہ گاروں کے فوراً قید و بند. ٹوٹ جائیں گے گناہ گاروں کے فوراً قید و بند. اور حشر کو کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی. اور حشر کو کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی. اب دیکھنا کسے ہوگا. بیٹیوں کو چاہو تو آوارہ بنا دو. بہت سارے لوگ ہیں، تمہارے یہاں شادی ہوگی، فنکشن ہوگا، پونے 4 ہونے والے. چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا. یہ بات پوری کر دوں. شادی ہوتی ہوگی، فنکشن پروگرام ہوتا ہوگا، تو کتنی عورتیں، لڑکیاں بے پردگی سے گھومتی ہیں. موبائل ہاتھ میں ہوتا، سر پہ دوپٹہ نہیں ہوتا، بال کھلے ہوئے، جسم دکھ رہا، موبائلوں پر باتیں کر رہی ہیں، چیٹنگ چل رہی ہے ادھر ادھر سوار. ان کے ماں باپ تو کوئی ہوں گے یا نہیں ہے؟ اللہ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل، نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل، نہ منہ ہے تمہارے دکھانے کے قابل. کرم نے رکھی لاج سجدوں کی مرزا، یہ سر کہاں تھا آستانے کے قابل. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی. ابھی میں شاعروں کو روک کے رکھا ہوں، ان کا بھی ایک ٹکر ہونی ہے، اور دونوں مل کے پڑھا. کوئی بھی کلام لے کر جب بڑھیا ہوگا پڑھو، سمجھے. اور پھر جیسے وقت ہے اس کے بعد صلاۃ و سلام پڑھ لیو.
اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہماری آپ کی زندگی رہی تو 11 بجے بیٹھوں گا یا 12. حضرت مجھ سے کہہ دیا تھا بولے 12 بجے آپ کو بٹھانا ہے، مگر کیا کریں موسم ہے، کیا کریں. یہ نہ سمجھے کہ ہمارا جلسہ کامیاب نہیں ہوا. ہاں اللہ تعالیٰ معلوم ہے کتنے کیڑے، کتنی اللہ کی مخلوق ہے جو بارش کے لیے دعا کرتی. ہو سکتا تمہارے جلسے کے صدقے ہی میں بارش ہوئی ہو. سمجھ رہے؟ پھر دوسری بات یہ علماء لکھتے ہیں دعا کے وقت پہ اگر چھینک آ جائے تو مقبولیت کی علامت ہے. کوئی نیک کام، کار خیر کا لفظ ہے، مطلب میں ترجمہ کر رہا ہوں نیک کام کے وقت اگر بارش پڑ جائے تو اس کی مقبولیت کی علامت. یار اور کیا لوگ ہیں، یہ مت سوچیے اچھا کہ بہت ساری پبلک ہوتی یوں ہوتا توں ہوتا، مگر انشاءاللہ زندگی رہنا کبھی 11 بجے بیٹھیں گے تو موقع ملے گا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. نہ خوشی اچھی نہ حزن و ملال اچھا، خدا جس حال میں رکھے وہی حال اچھا. اب آپ کے سامنے اور پھر برکاتی میاں کی جو ہے دعا ہوگی بعد میں، یا کلمات بولیں گے یا خالی دعائی سے کام چلا لیں گے. آج ان کی تقریر پھر سن لیو بعد میں. شاعروں کی سنیں گے. اب کس کی سنیں گے بولو؟ شاعروں کی. برکاتی میاں کی دعا رہے گی بولو انشاءاللہ. تو الدعاء مخ العبادہ. دونوں شاعر تشریف لا رہے ہیں، دونوں شاعر. ان کا استقبال نعرہ تکبیر سے کر دو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. شہباز رضا یا شہباز انور کلکتگی اور دوسرے غلام غوث غزالی تشریف لا رہے ہیں. السلام علیکم. اس میں جو غلطی ہو گئی ہو سب کو گواہ بنا کر کے توبہ کرتا ہوں. میرے ساتھ میں آپ بھی پڑھیے استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ. کلمہ شریف پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جتنی محنتیں انہوں نے کی، مجھے اخلاق دیا، محبت سے بلایا. ابھی کام میرے طرف سے ادھورا رہ گیا لیکن کوشش کی، انشاءاللہ کسی نہ کسی دن پورا ہوگا. بولو انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.